انتہائی خوش نصیب ترین وہ انسان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی رمضان کی راتوں میں قیام یعنی تراویح کی سعادت اور دن کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دنیا کی زندگی میں مختلف چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ فلاں کے پاس جو کچھ ہوگا، فلاں کے پاس یہ ہو تو وہ کامیاب ہے، یہ چیز ہو تو وہ کامیاب ہے، یا فلاں کے پاس دولت بڑی ہے تو اس پر اللہ کی بڑی مہربانی ہے، مال و دولت، روپیہ پیسہ، شان و شوکت، ٹھاٹ پاٹ بڑی ہے تو اس پر اللہ کا خاص فضل ہے، جبکہ حقیقی فضل یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا رہے، اس کے دربار میں اس کی حاضری لگتی رہے، اور یہ حاضری ایسی نہیں کہ صرف سال میں ایک مہینہ حاضری ہو۔ انسان کو اللہ کے دربار کے ساتھ اپنا رابطہ پکا رکھنا چاہیے، اور یہ رابطہ فجر کے ذریعے، ظہر کے ذریعے، عصر، مغرب اور عشاء کے ذریعے، جمعہ کی نماز کے ذریعے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے ذریعے مستحکم ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیہ مقدسہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ یعنی سادہ مفہوم اگر بیان کروں تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل شانہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کرنے کا سب سے بڑا مقصد تمہیں پرہیزگاری عطا کرنا ہے، سب سے بڑا مقصد تمہیں پرہیزگار بنانا ہے، اس لیے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں کہ تم روزوں کے ذریعے پرہیزگار بن سکو، روزوں کے ذریعے تم متقی بن سکو، تمہیں تقویٰ کی دولت نصیب ہو سکے۔ کیونکہ جب ایک بندہ مومن روزہ دار ہوتا ہے تو مختلف جہتوں کے اعتبار سے اس پر شریعت کا پہرا لگ جاتا ہے، وہ اپنی آنکھوں پر شریعت کا پہرا لگاتا ہے، اپنے کانوں پر شریعت کا پہرا لگاتا ہے، اپنے دیگر اعضاء پر شریعت کا پہرا لگاتا ہے۔ جیسے انسان کھانے پینے سے باز رہتا ہے، دیگر افعال قبیحہ سے، برے اعمال سے باز رہتا ہے، اور یہ سارے کا سارا پروگرام اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں کوئی دنیاوی مقصد یا دنیاوی عزت اور شان و شوکت کا حصول اس کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ مقصد اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید بڑے واضح انداز میں اس چیز کو ذکر فرما رہا ہے کہ روزے فرض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں پرہیزگار بنایا جا سکے، تمہیں تقویٰ دیا جا سکے، اور تم تقویٰ حاصل کر سکو، تم اللہ کے دربار میں کامیاب ہو سکو۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روزہ خالصتاً ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ کی رضا ہر لمحہ شامل ہوتی ہے۔ انسان اس لیے یہ سارا کچھ برداشت کرتا ہے، کھانے پینے سے باز رہتا ہے، اپنی زبان کو فضول گوئی سے باز رکھتا ہے، اپنے کانوں کو لغویات سے، فضولیات سے اور گندے گانوں سے محفوظ رکھتا ہے، اپنی آنکھوں کو ناجائز دیکھنے سے بچا کے رکھتا ہے۔ یہ سارے کام اس لیے ہوتے ہیں کہ بندہ مومن کو تقویٰ نصیب ہو سکے، بندہ مومن متقی بن سکے۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے اس مقام پر اس کو اس انداز میں بیان فرمایا، اور دیگر کئی مقامات پر اس چیز کو بیان فرمایا۔